آج ہمارا موضوع ہے حسنین کریمین، نواسۂ رسول سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ عنہما، جن کے متعلق رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہما ریحانتا من الدنیا، یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ بیٹے ہیں، اور ان کی مشابہت کیا ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جامع ترمذی کی روایت کے حوالے سے کہ الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی مشابہت سینہ سے لے کر سر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ تھی۔ اور والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفر من ذلک، سینے سے لے کر پاؤں تک سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ مشابہت تھی اپنے نانا کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور ان کی شان اس قدر احادیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ان سے پیار فرماتے، اور یہ بھی فرماتے ہیں اللہ میں ان سے پیار فرماتا ہوں، اللہ آپ ان سے پیار فرمائے جو ان سے پیار فرماتے ہیں۔ اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں تو یہ مسجد میں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر ان کو سینے کے ساتھ لگائیں، تو کس قدر محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان نواسوں کے ساتھ۔ اور امت مسلمہ کا ہر فرد ان سے پیار کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، اس کے ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی ایسا شکی القلب ہوگا جس کے دل میں سیدنا حسنین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت نہ ہوگی؟ ہم میں سے ہر مسلمان کے دل میں ان کے لیے محبت ہے، پیار ہے، عقیدت ہے، جذبات ہیں۔ اور لیکن ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی محبت کی آڑ میں یا ان کی شہادت کی آڑ میں کبار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کو آسمانوں سے یہ اعزاز ملا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی اور رب پہ راضی، اللہ نے دنیا میں ہی اپنی رضامندی کے ضمانتیں عطا فرما دی اور جنت کی بشارتیں عطا فرما دی، ان کے اوپر تبربا دی اور ان کے اوپر حردہ سرائی، اور ان کی شان میں تنقیص قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی اس کی اجازت ہے۔ تو آئیے سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی شان اس قدر زیادہ ہے، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ترمذی کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک دن ایسے ہی میری ماں نے پوچھا متی عہدک بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے کتنی دیر ہو گئی ہے؟ تو میں نے عرض کیا بس ایسے ہی کئی دن گزر گئے ہیں۔ تو فنالت منی، میری ماں نے مجھے 7 کلمات کہے، کیوں نہیں ملے؟ جاؤ جا کے ملو اللہ کے نبی علیہ السلام سے۔ تو میں نے کہا جی آج ہی مغرب کی نماز پڑھوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور میں جا کے سوال بھی کروں گا کہ ان یستغفر لی ولک، کہ وہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی بخشش کی دعا کریں۔ کہتے ہیں میں مغرب کی نماز کے لیے گیا، مغرب کی نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما رہے تاکہ عشاء کا ٹائم ہو گیا، تو عشاء کی نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے گھر کی طرف جا رہے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پیچھے، تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قدموں کی آہٹ سے پہچان لیا، فرمایا حذیفہ میرے پیچھے آ رہا ہے؟ میں نے کہا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں ما حاجتک، حذیفہ کیا کام ہے؟ اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر اللہ لک ولی امک، اللہ آپ کو بھی اور آپ کی ماں کو بھی معاف فرما دے۔ تو میرے دل کا جو مقصد تھا مدعا وہ پورا ہو گیا، میں اس لیے تو آیا تھا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے مخاطب فرماتے ہیں حذیفہ ھذا ملک، یہ میرے پاس ایسا فرشتہ آیا ہے لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ، اس رات سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ استأذن ربه ان يسلم علی، یہ اپنے اللہ سے اجازت لے کر آیا کہ مجھے سلام پیش کرے۔ ويبشرني، اور مجھے خوشخبری دے بان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ میری لخت جگر فاطمۃ الزہرا جنتی خواتین کی سردار ہے۔ وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اور میرے نواسے حسن حسین رضی اللہ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔